ناول تیرے نام کی نسبت، تحریر افشاں کنول، ایپیسوڈ نمبر 4۔ ہوٹل کا یہ روم زبار خٹک کے ارمانوں کی طرح مہکتا ہوا تھا۔ التمش خٹک نے گویا اپنے بھائی کی خوشی کے لیے وہ سب کیا تھا جو وہ کر سکتا تھا۔ اپنے بھائی کی اس درجہ محبت پر وہ گویا دل ہی دل میں اپنے بھائی کا مشکور بھی تھا، مگر منہ پر شکریہ بول کر منہ نہیں توڑوانا چاہتا تھا۔ تم خفا تو نہیں؟ دل راضی نہیں تھا تمہارا اس رخصتی کے لیے؟ اس کے نزدیک بیٹھتا وہ کچھ پریشان سا تھا کہ رخصتی سے لے کر اب تک زرفشاں مکمل خاموش رہی تھی، جس وجہ سے اسے طرح طرح کے وہم ستا رہے تھے۔ دل راضی نہ ہوتا تو زوار خٹک صاحب، میں دلہن بن کر آپ کے پہلو میں نہ بیٹھی ہوتی۔ نظر جھکائے مقابل کا لہجہ مدھم مگر واضح تھا۔ ان لمحات میں ایک فطری شرم و جھجک محسوس کرتی وہ خود میں سمٹ رہی تھی، مگر اعتماد پھر بھی کچھ بحال تھا، جبکہ اس کے اس واضح جواب پر زوار کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکان جھلکی تھی۔ استحقاق کے سارے ہی رنگ آنکھوں میں سمٹ آئے تھے۔ دل جیسے ہلکا پھلکا ہو کر ارمانوں سے لبریز ہو چکا تھا۔ مہندی سے رنگے ہاتھوں کو اس نے نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا تو چوڑیوں کی کھنک نے ماحول کی حسن خیزی کو مزید بڑھا دیا، جبکہ اس کے بولتے لمس پر زرفشاں کی دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچی تھی۔ جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ لمحہ میرے دل و دماغ کو یوں قید کر گیا تھا کہ میں ہر چیز سے کٹنے لگا تھا۔ تنہائی میں تمہیں سوچنا اتنا اچھا لگتا تھا کہ محفلیں زہر سے بھی زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ اپنی کیفیت بیان کرتے وہ ہلکا سا ہنس دیا، ایسی ہنسی جس میں خوشی کے سبھی رنگ شامل تھے۔ زری البتہ اسے بس سن رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے ہلکا سا گھما اور اس کی گود میں سر رکھ کر اس کے ہاتھوں کو باری باری اپنے لبوں سے لگا کر اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ وہ سچ میں ساحر تھا اور زری دھیرے دھیرے اس کے سحر میں گرفتار ہو رہی تھی۔ یہ دل کہیں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پہلی ملاقات کے سحر میں مبتلا میں کچھ پوچھ ہی نہیں پایا تھا۔ اس چیز نے مجھے مزید مضطرب کیا تھا۔ اتنے بڑے سواد شہر میں تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈتا، کس کس کے دروازے پر جا کر دستک دیتا۔ میری دیوانوں جیسی کیفیت بھائی بھانپ گئے اور انہوں نے تمہیں ڈھونڈنے کا وعدہ بھی کیا، مگر قدرت کو میرے حال پہ رحم آ گیا کہ تم خود پھپھو جانی کے ساتھ ہمارے گھر پر چلی آئیں۔ بس پھر کیا تھا، بھائی نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور آج دیکھو تم میرے پاس میرے ساتھ ہو۔ یہ خوشی ایسی ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں میرا دل ہی نہیں بند ہو جائے۔ سرشار سے وہ بولے جا رہا تھا کہ اس کی آخری بات نے زری کو تڑپا دیا تو بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ اسے گرفت سے کھینچ کر اس کے عنابی لبوں پہ رکھ دیا۔ مہندی کی خوشبو سانسوں میں بساتے زبان خٹک نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا اور آنکھیں کھول کر زری کا خفا خفا سا چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی ہم ملے بھی نہیں ہیں اور آپ جدائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ زرفشاں کا لہجہ بھیگا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ سرت سے اٹھ کر بیٹھتا، اسے باہوں میں بھر کر اس کا سر چوم کر معذرت کرنے لگا۔ سوری میری جان، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ رات تو پیار بھری باتوں کے لیے ہے۔ پل میں اس کا لہجہ بہکتا خماری میں ڈوبا تھا۔ میں چینج کر لوں؟ ماحول کی سحر انگیزی سے گھبرا کر بول پڑی تھی۔ میں مدد کر دیتا ہوں۔ اسے کان میں پیار بھری سرگوشی کرتے وہ اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ شمع دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی تو دوسری طرف وہ دو دل محبت کی آنچ سے خود بھی پگھل رہے تھے۔ خوشبوؤں سے مہکتے روم میں معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف محبت رقص کرتی اپنی خوش بختی پر نازاں تھی تو وہیں کچھ دور قسمت اداس کھڑی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے کی خاموشی کو موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے ختم کر ڈالا تھا۔ اپنے حصار میں سوئے وجود کو نرمی سے تکیے پر منتقل کرتے اس نے کروٹ بدل کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا تھا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور جسم و جاں پر تھکن سی غالب تھی۔ اس نے گرین سرکل ٹچ کرتے کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم۔ سست بھرے انداز میں سلام کرتے اس نے جمائی لی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ جائیں زوار خٹک صاحب، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ سب بیچ جانے سے ناشتے پر دلہا دلہن کے منتظر ہیں۔ سنجیدہ انداز میں ایک چھیڑ سی محسوس کرتے وہ خوشگوار کہکا لگا گیا۔ اتنی جلدی صبح بھی ہو گئی؟ ایک نظر اپنے پہلو میں ڈال کر وہ حسرت آمیز لہجے میں گویا ہوتا ہارڈ بورڈ سے ٹیک لگا گیا۔ مجبوری تھی ورنہ تمہیں کال نہیں کرتا۔ خیر فکر مت کرو، میں نے تمہیں ڈسٹرب نہ کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ ناشتے کے فوراً بعد تم دونوں ہنی مون کے لیے نکل رہے ہو۔ فی الحال تو یہیں شمالی علاقہ جات کا ٹرپ پلان کیا ہے، باقی اگر چاہو گے تو پاکستان سے باہر بھی انتظام ہو جائے گا۔ التمش کی اس حد درجے محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آئی لو یو لالا، جذبات سے مغلوب ہو کر بے ساختہ ہی وہ بول گیا۔ ارے یار، یہ بیوی سے کہنے کی بات ہے نہ کہ بھائی سے۔ کیوں صبح صبح بیوی کا موڈ خراب کرتے ہو؟
وہ اس مرتبہ شوخی بھرے انداز میں اسے چھیڑنے لگا تھا۔ بیوی ابھی سو رہی ہے جبھی آپ کو آئی لو یو کہہ رہا ہوں۔ جواباً وہ بھی موڈ میں آیا تو اس مرتبہ التمش نے خوشگوار انداز میں کہکا لگایا تھا۔ اسے یوں اتنے عرصے بعد پرانے موڈ میں دیکھ زوار کو اچھا لگ رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت اس کی نظر اپنے پہلو پر پڑی تو تیکھی نظروں سے ظرف کو خود کو دیکھتے ہوئے وہ اسے فلائنگ کس پاس کر گیا۔ اوکے لالا، ہم ریڈی ہو کے آتے ہیں، عجلت بھرے انداز میں بولتا ہوا جلدی سے کال کٹ کر کے فون واپس جگہ پر رکھتا اس کی جانب آیا، جو غصے میں کروٹ بدل کر اٹھ رہی تھی۔ ارے میری جان، یہ صبح صبح ناراض ہو کر کیوں میرے دل پر قہر ڈھاتی ہو؟ اسے باہوں میں بھر کر وہ پھر سے بے خود ہوا تھا۔ محبت کا یقین مجھے دلاتے رہے اور آئی لو یو کسی اور کو بول رہے تھے۔ کون تھا کال پر؟ اس کے غصے بھرے انداز میں ایک لاڈ بھی تھا، جبکہ وہ اس کی قاتل اداؤں پہ نثار اس کی کھلی زلفوں میں چہرہ چھپائے مزید اسے سینے میں بھینچ گیا۔ لالا تھے کال پر، انہوں نے ہمارے لیے ہنی مون ٹرپ پلان کیا ہے، ہم آج ہی نکلنے والے ہیں، بس ہم دونوں ہوں گے اور ہماری چاہت ہوگی۔ پل پل جسارتوں پر آمادہ وہ اس پر اپنا حصار تنگ کیے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے یوں بہکنے پر گھبرا کر ایک دم بول پڑی تھی۔ ہمیں ریڈی بھی تو ہونا ہے نا، دیکھیں ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اس سرکش طوفان کو روکنے کی۔ دل الگ دھڑک دھڑک کر پاگل ہوئے جا رہا تھا، مگر وہ اسے سننے کے بجائے بس اپنے دل کی سن رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم رات میں زیادہ حسین لگ رہی تھی کہ ابھی زیادہ حسین تر لگ رہی ہو۔ مکمل ہوش گواتے ہوئے اس کے ہوش اڑا گیا اور رفتہ رفتہ وہ وقت کو اپنی دسترس میں لیتا مزید دلکش پل چرانے لگا۔ وہ دونوں جس وقت گھر پہنچی تھیں، سب پہنچے تھے، سب نے ان کا یوں ویلکم کیا تھا جیسے وہ برسوں بعد لوٹے ہوں۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں کافی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے تھے جب التمش نے وہاں آ کر انہیں پیکنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیسی پیکنگ؟ یہ دونوں کہیں جا رہے ہیں؟ اما بڑی حیرانگی سے مستفسر ہوئی تھیں، جبکہ باقی سب کی نظروں میں بھی یہی سوال تحریر تھا۔ لالا نے ہمارا ہنی مون ٹرپ پلان کیا ہے، زوار کے چہکتے انداز پر وہ سب مسکرا دیے تھے، جبکہ زرفشان سب کی مسکراہٹ دیکھتی جھیپ سے رہی تھی۔ اس کے انگ انگ سے لپٹی زوار کی محبت نے اسے مہکا دیا تھا۔ چہرے کی لالی اور آنکھوں کی حیا نے سب کے ہی دل مطمئن کیے تھے۔ خاص کر سمت درانی یا ممتاز درانی بہت پرسکون تھے۔ ان کا فیصلہ ان کی بیٹی کے حق میں اچھا ثابت ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنے کے علاوہ ان کی کوئی چاہ باقی بھی نہیں تھی۔ اور ولیمے کا کیا ہوگا؟ جبران خٹک کے سوال پر زوار نے التمش کی جانب دیکھا، جو پرسکون انداز میں صوفے پر پاؤں رکھے ایک شان سے بیٹھا شاید کوئی ضروری میل چیک کر رہا تھا، مگر اس کی حساسیات ہر جانب تھیں۔ آپ ولیمے کی فکر چھوڑ دیں، سب میری ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ ٹرپ سے واپس آتے ہیں تو اسی ویک میں ولیمہ بھی رکھ لیں گے۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی تھی۔ اب کسی کی کیا مجال کہ وہ آگے سے کچھ کہہ سکے۔ 2 گھنٹے میں ان لوگوں نے پیکنگ مکمل کی تھی اور سب سے مل کر وہ لوگ زندگی کے ایک نئے سفر پر نکلے تھے، جہاں محبت بھری سرگوشیاں تھیں اور وہ دونوں تھے۔ ایک دوسرے کی حسین سنگت میں پورے 1 ماہ بعد وہ گھر لوٹے تھے۔ اس دوران سمت درانی اور ممتاز درانی واپس جا چکے تھے، جبکہ ان دونوں کے گھر واپس آتے ہی ولیمے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ التمش نے بڑے پیمانے پر ولیمے کی تقریب رکھی تھی، جہاں خاندان والوں کے علاوہ اس کے اپنے جاننے والے بھی موجود تھے، سیاستدان، بیوروکریٹس، بزنس مین اور کئی اعلیٰ افسران۔ اس کی پہنچ پورے پاکستان تک تھی اور یہ بات آج وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا۔ زوار اور زرفشاں پورے پروٹوکول کے ساتھ ایک دوسرے کی سنگت میں بے پناہ حسین لگ رہے تھے۔ گلناز خٹک نے تو باقاعدہ ان کا صدقہ دیا تھا، کالے بکروں پر ہاتھ لگوا کر۔ ہر ایک آنکھ میں رشک تھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کے چہروں پر بظاہر مسکراہٹ تھی، مگر اندر سے وہ ان کی خوشیوں سے حسد کھا رہے تھے۔ رات گئے تقریب اختتام کو پہنچی تھی۔ زرفشاں کا تھکن سے برا حال تھا، ہیلز اتار کر وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے پاؤں دبا رہی تھی۔ اوشین بلو میکسی میں وہ دلہناپے کا روپ لیے بلا کی حسین لگ رہی تھی، جبھی نیوی بلو کوٹ پینٹ میں اپنی چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ زوار روم میں داخل ہوتا ڈور لاک کر کے سیدھا اپنی زندگی کے سکون کی طرف آیا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کے پیروں کے پاس بیٹھ کر وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر اس کے پیروں پر خود مساج کرنے لگا تو زرفشاں کی روح تک میں سکون سرایت کرنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ مقابل بھی خاموشی سے اس کے پیر دباتا وقفے وقفے سے اس کی بے خود کیفیت کو دیکھ ایک نرم مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دیتا تھا۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں زوار؟ بالآخر خاموشی کی چادر سرکی تھی۔ یہ تو مجھے بھی علم نہیں ہے، بس دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے اور سانسیں بس تمہارے ہی
مالا جپتی ہیں، میں اتنا جانتا ہوں۔ اس کے پیروں سے اٹھ کر وہ اب اس کے پہلو میں بیٹھتا اس کی ماتھے کی بندیاں درست کرنے لگا۔ آج سارا وقت میں نے خود پر بہت پہرے بٹھائے ہیں، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ تمہیں لے کر پھر سے کہیں دور نکل جاؤں۔ گمبھیر لہجہ مدھم دل میں گدگدی سی پیدا کرتا ہوا تھا، ساتھ وہ دھیرے دھیرے اس کی جویلری بھی ریموو کرتا جا رہا تھا۔ ہم پورے 1 ماہ سب سے الگ رہے ہیں۔ زری کے شرمیلی مسکان سے اسے جتانے پر زوال نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے پگھلتی شرم سے نظر جھکا گئی تھی۔ وہ 1 ماہ میری محبتوں کی شدتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بہت مختصر تھا۔ خمار آلود لہجہ سرگوشی میں ڈھل گیا تھا۔ ان حسین لمحوں میں الفاظ گم اور لمس جاگ چکے تھے۔ زوال کی میٹھی سی سرگوشیوں پر کبھی وہ اس میں ہی سمٹ جاتی تو کبھی ہنس کر اس کمرے کی فضا کو معطر کر دیتی تھی۔ ولیمے کے اختتام کے 2 دن بعد سے ہی زوال کی روٹین لائف بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ صبح آفس جاتا اور پھر شام سے پہلے ہی لوٹ آتا تھا، لیکن ان دنوں اس کی مصروفیت بڑھ چکی تھی۔ اس کے زیر نگرانی ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا جس کا سارا کام وہی دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف التمش کچھ دنوں سے اسلام آباد گیا ہوا تھا، اس کی کچھ سیاسی مصروفیات تھیں۔ ایسے میں جبران خٹک اس کے حصے کا کام دیکھ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، بڑی حویلی میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی دبے قدموں کچن کی پچھلی جانب والے لان میں داخل ہوتا، سورج سے کچن کی دیوار سے اپنی پشت لگا چکا تھا، ساتھ ہی ایک محتاط نظر کچن کی کھڑکی پر بھی ڈالی تھی۔ جہاں اسے زرفشاں نظر آئی تو اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک سی دوڑی تھی۔ یہی درست وقت تھا جب وہ اپنا کام ختم کر سکتا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور اس سے پہلے کہ وہ بیک ڈور کھول کر کچن میں داخل ہوتا، التمش کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دیا تو لمحے میں وہ انسان وہاں سے غائب ہوا تھا۔ دوسری طرف پورے 1 ہفتے بعد وہ گھر لوٹا تو گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ اسے کافی کی طلب ہوئی تو وہ کچن کی جانب چلا آیا۔ وہ اکثر اس سے پہلے بھی اپنے لیے کافی بنانے کچن تک چلا جاتا تھا۔ اٹالین طرز کے وسیع کچن میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھی سامنے خود میں مگن گنگناتی ہوئی زرفشاں پر گئی تھی۔ بغیر دوپٹے کے وہ اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ اس کے قیامت خیز سراپے سے التمش نے سورج سے نظریں موڑیں اور ماتھے پر بل لیے گلا کھنگا کر اسے متوجہ کیا۔ اپنے لیے ملک شیک بناتی زری اس کھنگار پر جھٹ سے متوجہ ہوئی اور اپنے سامنے التمش کو کھڑا دیکھ خفت کا شکار ہوتی اسٹول پر پڑا دوپٹہ جھپٹ کر اٹھاتی اپنے شانوں پر پھیلا گئی۔ شادی سے پہلے بے شک وہ ویسٹرن ڈریسز پہنتی تھی، لیکن شادی کے بعد وہ ان کے رنگ میں رنگتی مشرقی لباس ہی زیب تن کرنے لگی تھی، جس میں دوپٹہ اور شال لینا بھی شامل تھا۔ گھر میں وہ دوپٹہ لیتی تھی مگر باہر جاتے ہوئے اس کے وجود پر شال ہوتی تھی۔ گھر میں سناٹا کیوں ہے؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ سنجیدگی سے بات کا آغاز کرتے وہ کافی میکر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ملازمین تو اپنے کوارٹر میں ہیں، جبکہ اماوڈی کی دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اور ماجی صبح کی وہیں گئی ہوئی ہیں۔ رہے زوار اور بابا تو وہ آفس میں ہیں۔ مصروف سے انداز میں اسے جواب دے کر وہ تیار ملک شیک کو گلاس میں نکالنے لگی۔ آپ لیں گے ملک شیک؟ اس کے آفر دینے پر التمش نے ایک نظر اسٹرابری ملک شیک کے بھرے گلاس کو دیکھا۔ اسے ہرگز بھی یہ ملک شیک وغیرہ سب پسند نہیں تھے، وہ بس فریش جوس لیتا تھا۔ نہیں، میں بس کافی لوں گا، نرم مگر سنجیدہ انداز میں کہتا وہ اپنی کافی کی جانب متوجہ تھا، جبکہ وہ فقط سر ہلاتی اپنا گلاس پکڑے وہاں سے نکلنے لگی تھی کہ التمش کی آواز نے اسے روک لیا۔ آئندہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کو گھر میں تنہا رہنا پڑے تو زوار کو کال کر کے بلوا لیجیے گا۔ ویسے تو گھر کے ملازمین قابل بھروسہ ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہے۔ التمش کے نرم لہجے کی نصیحت پر وہ بس مسکرا کر اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ باہر سے بے شک بہت سخت گیر محسوس ہوتا تھا، مگر اس کا خیال سب کا ہی رہتا تھا۔ پہلی ملاقات ان کی بے شک اچھی نہیں رہی تھی، مگر زوار سے جڑنے کے بعد سے ہی وہ اسے بہت عزت و احترام دیتا تھا، بالکل ویسی ہی عزت جیسے وہ گھر کی باقی خواتین کو دیتا تھا۔ آئندہ ایسے ہی کروں گی، دوستانہ انداز میں کہتی وہ کچن سے نکلتی چلی گئی تو وہ بھی سر جھٹکتا اپنا کام کرنے لگا۔ کافی تیار کر کے اس نے وہیں بیٹھ کر ایک ضروری کال نمٹانے کے ساتھ کافی بھی ختم کی تھی۔ جب اسے باہر لاؤنج میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ خالی مگ گلاس ٹیبل پر رکھتا تیزی سے باہر نکلا تھا، مگر باہر کا منظر دیکھ اس کے اوزان خطا ہوئے تھے۔ زرفشا اپنا پیٹ پکڑے صوفے پر دوہری ہوئی پڑی تھی اور اس کے پیروں کے پاس ہی ٹیبل پر رکھا کانچ کا شو پیس ٹوٹا پڑا تھا۔ زوار، وہ دبے دبے انداز سے چیخی تو وہ ہوش میں آتا اس کی جانب دوڑا تھا۔ زری پلیز حوصلہ کریں، اسے شانوں سے پکڑتے زوار نے اسے سیدھا کیا تھا۔ سرخ چہرہ پسینے سے تر بتر تھا، وہ گہرے گہرے سانس لیتی درد برداشت کرنے کی کوششوں میں تھی۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، زوار کو بلا دیں، وہ تکلیف کی شدت سے بمشکل بول پائی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ زوار کے آنے کا ویٹ کیا جاتا،
وہ پل پل غنودگی میں جا رہی تھی۔ التمش کو لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ اس نے کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں فون رکھا اور ہلکا سا خم ہو کر ایک ہاتھ اس کے گھٹنوں سے گزار کر دوسرا ہاتھ اسی گردن میں ڈالا اور کسی موم کی گڑیا کی مانند اسے باہوں میں بھرے وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اسے وہاں آتے دیکھ ڈرائیور جھٹ سے الرٹ ہوتے اٹھ کھڑا ہوا اور پچھلا ڈور کھول کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ ظرف شاہ کو احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹا کر ڈور بند کرتے وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تو مستعدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی تیزی سے کھلے دروازے سے نکلی تو اس کی گاڑی کے پیچھے گارڈ سے گاڑی بھی چلی آ رہی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں موبائل نکال کر زوار کو کال لگائی تھی، مگر ساتھ ساتھ وہ بے ہوش پڑی ظرف شاہ کو پریشانی سے دیکھنا نہیں بھول رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس نے عملے کی دوڑیں لگوا دی تھیں۔ اندر ایمرجنسی میں فیمیل ڈاکٹر زری کو چیک کر رہی تھی، جبکہ التمش پریشانی سے باہر کوریڈور میں پریشانی سے ٹہل رہا تھا کہ اسی وقت زوار دوڑتا ہوا اس کی جانب آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں جبکہ ہاتھ پیر پھولے جا رہے تھے۔ لالا، زری کیسی ہے؟ بچوں کی طرح التمش کا بازو پکڑے وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ ابھی التمش اس سے کوئی حوصلہ افزا جملہ کہتا کہ ڈاکٹر ایمرجنسی کا ڈور کھول کر باہر نکلتے ان کے سمت چلی آئی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے لیے کس کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔